چلیے شروع کرتے ہیں۔ آج ہم ایک ایسی زبردست اور حقیقت پر مبنی فلسفیکل تھیری کا جائزہ لینے والے ہیں جو دولت، طاقت اور سوسائٹی میں پائے جانے والے غصے کے گہرے تعلق کو بالکل کھول کر رکھ دیتی ہے۔ ہم اکثر دیکھتے ہیں نا کہ لوگ امیر ترین افراد سے شدید نفرت کرتے ہیں، لیکن سوچیں کیا یہ واقعی نفرت ہے یا کہانی کچھ اور ہی ہے؟ اس ایکسپلینر میں ہم اسی غصے کی اصل جڑیں تلاش کریں گے۔ سوچئے ذرا، جب عوام جیف بیزوس یا ایلون مسک جیسے بلینئرز کے خلاف شدید غصے کا اظہار کر رہی ہوتی ہے تو کیا یہ واقعی ان کی برائیوں پر غصہ ہے یا پھر یہ صرف چھپی ہوئی حسد یعنی جیلسی ہے؟ اس سورس کا ماننا ہے کہ اگر ان غصہ کرنے والوں کو اچانک ایک سیکنڈ میں یہ ساری دولت مل جائے تو وہ اسے خوشی خوشی قبول کر لیں گے۔ سوشل میڈیا پر امیر لوگوں کی ریئل لائف پکچرز دیکھ کر جو شدید تنقید سامنے آتی ہے، اسے دیکھ کر یہ سوال اور بھی اہم ہو جاتا ہے کہ آخر ہماری اس نفرت کے پیچھے اصلی مقصد کیا ہے؟ یہ نظریہ ہمیں بتاتا ہے کہ لوگ انہیرنٹلی یعنی فطری طور پر طاقت یا بلندی سے نفرت نہیں کرتے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جب انہیں اپنی کمزوری اور ان بلندیوں تک پہنچنے میں ناکامی کا احساس ہوتا ہے تو وہ فرسٹریشن غصے کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ کسی طاقتور کو برا بھلا کہنا دراصل اپنی ناکامی اور سستی کو چھپانے کا ایک بہت ہی آسان رستہ بن جاتا ہے۔ مثلاً ہم دوسروں کی کامیابی کو اس لیے برا نہیں کہتے کہ وہ بری ہے، بلکہ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ ہم وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتے۔ آئیے اس نفسیاتی کیفیت کو پراپرلی سمجھنے کے لیے اپنے پہلے حصے کی طرف چلتے ہیں۔ ریسینٹمنٹ کیا ہے؟ 19ویں صدی کے مشہور فلسفر فریڈرک نیچے نے اس مخصوص رویے کو ایک بڑا ہی اسپیسیفک نام دیا تھا، اور ہم نے اس پیچیدے لفظ کو نیچے سب ٹائٹل میں بھی لکھا ہے تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو۔ ریسینٹمنٹ یہ ایک ایسی سائیکولوجیکل سٹیٹ ہے جس میں حسد اور کڑواہٹ ہماری جدید مورل ویلیوز یعنی اخلاقی اقدار کی بنیاد کو ہی تبدیل کر دیتی ہے۔ نیچے کا تو یہاں تک ماننا تھا کہ ہماری ماڈرن ویلیوز پوری طرح سے ایسی ڈیپ سیٹڈ بٹرنس پر کھڑی ہیں۔ جو چیزیں آج سوسائٹی میں نیک اور اخلاقی لگتی ہیں، ہو سکتا ہے ان کی بنیاد شرافت ہو ہی نہ بلکہ یہی ریسینٹمنٹ ہو۔ اب آتے ہیں اس تجزیے کے دوسرے حصے کی طرف، دنیا کی اقدار کا الٹ جانا۔ ذرا تاریخ میں پیچھے چلتے ہیں۔ ایک وقت تھا جب دنیا میں طاقت، شرافت اور فتح کو ہی عظیم سمجھا جاتا تھا۔ قدیم دور میں دیکھ لیں، سکندر اعظم کی فتوحات کو ایک گلوری مانا جاتا تھا۔ رومن امپائر کے فاتحین کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا کیونکہ وہ اپنا کلچر اور سویلائزیشن پوری دنیا میں پھیلا رہے تھے۔ اس وقت کمزوری کو کوئی خوبی نہیں مانتا تھا، طاقت اور کامیابی ہی سب کچھ تھیں۔ اور یہاں پر سب سے دلچسپ موڑ آتا ہے، وقت کے ساتھ آنے والی واضح تبدیلی۔ نیچا کے آرگومنٹ کے مطابق کرسچینٹی کے آنے سے ان قدیم اقدار کو بالکل الٹ دیا گیا۔ ایک دم سے غربت، عاجزی اور سادگی کو نیک اور عظیم بنا دیا گیا۔ غریب اچانک سے اچھا ہو گیا اور جنگجو یا طاقتور برا۔ نیچا کی تحقیق کہتی ہے کہ یہ اس لیے کیا گیا تاکہ معاشرے میں اوپر والوں کو نیچے لایا جا سکے اور نیچے والوں کو اپنے بارے میں بہتر محسوس کروایا جا سکے۔ یہاں ہم بالکل کسی مذہب کی حمایت یا مخالفت نہیں کر رہے، بلکہ صرف اس سورس میں بیان کیے گئے فلسفیانہ اور تاریخی پوائنٹ آف ویو کو سمجھ رہے ہیں۔ اس کے بعد ہم اپنے تیسرے حصے کی طرف بڑھتے ہیں، the will to power یعنی طاقت کی خواہش۔ اور یہ چیز بریلینٹلی السٹریٹ کرتی ہے کہ یہ نیا مورل شفٹ زندگی کی فطری رفتار کے بالکل خلاف تھا۔ دیکھیے، نیچر اور ہر جاندار کا اپنا ایک ول ٹو پاور ہوتا ہے، آگے بڑھنے، طاقتور بننے اور سروائیو کرنے کی فطری خواہش۔ لیکن نیچے بتاتے ہیں کہ اس نئے اخلاقی نظام نے ول ٹو نتھنگنیس کو فروغ دیا، مطلب اپنی انہی نیچرل انسٹنکٹس کو دبانا اور ان کا انکار کرنا۔ یہ بیسیکلی ایک بالکل ان نیچرل عمل ہے جو انسان کے اندر کی بنیادی ڈرائیو کو ہی مار دیتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ سب آگے چل کر سیلف ڈسٹرکشن یعنی خود تباہی کے چکر میں کیسے بدلتا ہے۔ جب طاقت حاصل کرنے کا کوئی ایکسٹرنل راستہ نہیں ملتا تو لوگ اپنی اس فرسٹریشن کو اپنے ہی اندر موڑ لیتے ہیں۔ نتیجہ گلٹ، شرم اور اندر ہی اندر خود کو نوچنے کا احساس، اور پھر یہی گھٹن دوسروں کے خلاف ایک شدید ناراضگی اور ریزنٹمنٹ میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ یہ لٹرلی ایک نفسیاتی ڈومینو ایفیکٹ ہے جو انسان کو ذہنی طور پر کھوکھلا کر کے رکھ دیتا ہے۔ تو آخر اس کا حل کیا ہے؟ ہم آخری حصے میں دیکھتے ہیں، ری افرمنگ لائف۔ اچھی بات یہ ہے کہ نیچے صرف مسئلہ ہی نہیں بتاتے، بلکہ اس حسد کی زنجیر کو توڑنے کے لیے ایک قابل عمل فلسفی بھی پیش کرتے ہیں۔ پہلا قدم، زندگی کو دوبارہ سے مکمل طور پر قبول کرنا،
دوسرا قدم یہ ہے کہ اپنی پہچان اور شناخت کا کنٹرول واپس اپنے ہاتھ میں لیا جائے، اور تیسرا، بنا کسی معذرت کے اور بالکل فخر کے ساتھ اپنی زندگی گزاری جائے۔ اپنی حقیقت اور خواہشات کو قبول کرنا ہی اس کڑواہٹ سے نکلنے کا واحد راستہ ہے۔ یہاں پر اس آخری کوٹ پر غور کرنا بہت ضروری ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ ان تمام کڑوی اور حسد بھری آوازوں کے باوجود آگے بڑھنا چاہیے جو انسان کو پیچھے کھینچنے کی کوشش کرتی ہیں۔ یہی اس پورے ایکسپلینر کا اصل خلاصہ ہے۔ دوسروں کا غصہ اور ان کی حسد کسی کی راہ کی رکاوٹ نہیں بننی چاہیے۔ لیکن آخر میں ایک بڑا سوال ذہن میں ضرور آتا ہے، کیا ہمارا آج کا معاشرہ جو ریئل لائف پکچرز اور پرفیکشن دکھانے کی دوڑ میں اس قدر الجھا ہوا ہے، کبھی واقعی اس ریسنٹمنٹ کے سائے سے مکمل آزاد ہو پائے گا؟ یہ ہم سب کے لیے گہرا سوچنے کی بات ہے۔